اب اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے بھی تو پیسہ ضروری ہے. کسی کا گھر بنانا ہو، کسی کی بیٹی کی شادی کروانی ہو، پیسہ ہوگا تو کریں گے. اپنی ضرورت سے سرپلس ہوگا تو لوگوں کی خدمت کریں گے نا. سوشل سیکٹر میں بات کرنے کے لیے بھی اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہوگا تو خرچ کریں گے. اپنے لیے تو سارے کماتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کمانا کیسے ہے؟ اس کے لیے پھر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایسی صورت میں اللہ نے انسان کو چند سپورٹیو چیزیں عطا کی جس میں جیم سٹون سب سے زیادہ ہے. بیسیکلی اللہ جو ہے وہ اوپر سے بوریاں نہیں پھینکتا پیسوں، اوپر سے فرشتوں کو نہیں بھیجتا کہ جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو کہو جا یہ پیسے دے دیے اللہ نے یاشی کر. اللہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، جیسے وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے. یہ جو جیم سٹون ہے نا، یہ بڑا موسٹ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ بھی ہے اور موسٹ سیلیبریٹڈ ٹاپک بھی ہے. پرانی تہذیبوں میں، انڈین میتھ میں، ایون ایجپٹ میں، میسوپوٹیمیا میں، یہ جو ان کے دولت کے دیوتا ہوتے تھے، جو دولت کے دیوتا دیوی دیوتا ہوتے تھے یا جو پراسپیرٹی کے دیوی دیوتا ہوتے تھے، ان کے جو ورشپنگ پلیسز تھیں وہاں پہ اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا. ایک بہت شاندار کتاب ہے مسٹیکل جیم سٹونز، مسٹیکل جیم سٹونز ہے، اور ایک کتاب ہے دا کرسٹل. یہ دونوں کتابیں پڑھنے سے لائق ہیں جیم سٹونز کے حوالے سے، یہ ضرور پڑھیے گا. یعنی آپ انتہائی گہرائی میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں دنوں میں اس کی انرجی. کیونکہ میں نے پھر کہا یہ پتھر ہاتھ پکڑ کے نہیں کچھ کرتے، یہ پتھر انسان کو ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کراتے. انسان کے وزڈم کو، انسان کی سوچ کو، اس کی دانش مندی کو، اس کی کنیکٹیوٹی کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی لک کو بہتر کرتے ہیں. چیزیں آٹومیٹیکلی بدل جاتی ہیں. یہ بہت قیمتی، بہت مقدس اور بہت زیادہ اچھی قسمت لانے والا پتھر سمجھا جاتا ہے. یہ پتھر فراوانی رزق کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ پتھر کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ پتھر روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، یہ آپ کے اندر اللہ کی کنیکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے اور پیسے کو بھی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. میں نے ایک جرنل اوور ویو دیا ہے کہ یہ 5 جیم سٹون ایسے ہیں جو پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے کام آتے ہیں، بشرطے کہ یہ آپ کے ذائچے سے میچ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پش کر دیں اور آل کی آپشن کو کلک کر لیں. آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہے. آپ کے کمنٹس میں آپ کی محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ ہمارے لیے طاقت بنتا ہے. ان ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں حوصلہ ملتا رہے. اب بات کرتے ہیں ناظرین ایک اور ٹاپک کی جس کے بارے میں آپ بار بار پوچھتے ہیں، جیم سٹونز. اور جیم سٹون ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے عرض کی، ایک اور ویڈیو میں عرض کی، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا، بہترین طریقے سے انسان کو تخلیق کی. تو جب انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو زمین میں اپنی خلافت دینی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے جو ہے وہ انسان کو خلافت دینی ہے، تو پھر زمین میں ہر وہ چیز پیدا کر دی، رکھ دی کہ جو انسان کے لیے بیٹرمنٹ کا باعث تھی. اب انسان کو صرف اس کو دریافت کرنا ہے، انسان کو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ راستے دیتا ہے. اسی طرح انسانیت کی ہزاروں سال کی تاریخ میں جب یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلتی رہیں، مختلف کتابوں میں آتی رہیں، پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دیں.
تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے۔ یہ روشنی انہی کتابوں سے تھی جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار۔ وہ علم کے موتی، وہ دریا، وہ گوہر، وہ ہمارے جو تھے ہم نے یا تو بیچ دیے، اور عموماً جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی کتابیں کباڑ والے کو بیچی جاتی ہیں، اس کی کتابیں ردی والے کو بیچی جاتی ہیں۔ وہ علم کے خزانے جو اس نے ساری زندگی میں اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ کباڑیے کو یا ردی والے کو دے کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو چیزیں اس طرح پہنچی۔ اب بات کرتے ہیں کہ جیم سٹونز۔ جیم سٹون انسان جو ہے وہ اس لیے پہنتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانی ہو، اور سب سے زیادہ آسانی کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ پیسہ۔ زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ پیسہ ہے، کمانا بھی اور خرچ کرنا بھی۔ یعنی پیسہ آپ کی زندگی میں پرائم اس لیے ہے، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 6واں رکن روٹی۔ ان کا ایک شعر ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 ہی جاندے مک۔ یعنی اگر آپ کے پاس پاک رزق نہیں ہے، پاکیزہ حلال رزق نہیں ہے، نہ اس رزق سے آپ، اگر آپ کا رزق حرام ہے تو نہ اس سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اس سے حج کر سکتے ہیں، نہ اس سے لیے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آپ کی عبادت ہوگی، نہ اس کے جو ہے وہ ہوتے ہوئے آپ کی کوئی عبادت قبول ہی ہوگی۔ تو یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں اس سے لیے ہوئے رزق کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ رزق آپ کا ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں دیا ہے تو کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ تو اس کا استعمال جو ہے وہ کریں۔ اب اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے بھی تو پیسہ ضروری ہے۔ کسی کا گھر بنانا ہو، کسی کی بیٹی کی شادی کروانی ہو، پیسہ ہوگا تو کریں گے۔ اپنی ضرورت سے سرپلس ہوگا تو لوگوں کی خدمت کریں گے نا۔ سوشل سیکٹر میں بات کرنے کے لیے بھی اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہوگا تو خرچ کریں گے۔ اپنے لیے تو سارے کماتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کمانا کیسے ہے؟ اس کے لیے پھر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ نے انسان کو چند سپورٹیو چیزیں عطا کی ہیں، جس میں جیم سٹون سب سے زیادہ اہم ہے۔ جیم سٹون جیسے منرلز بنتی ہیں ویسے ہی بنتے ہیں زمین کے اندر کرسٹلز کی شکل میں، کہ ایک جگہ پہ زمین کی انرجی مختلف کیمیکلز کو آپس میں مکس کرتی ہے، زمین کی ہیٹ، زمین کے حالات، زمین کا دباؤ، پریشر اس کو خاص طریقے سے مکس کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص سیارے کی انرجی جو اس علاقے میں، اس جگہ میں، جیسے مائنز ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ ایک جگہ میں پڑ رہی ہوتی ہے، زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے سینکڑوں سال میں، ہزاروں سال میں، وہ انرجی ایک شکل لینا شروع کرتی ہے، انرجی پرسونیفائڈ ہو جاتی ہے، یا وہ کرسٹلز کی شکل میں شکل لے لیتی ہے، ذائقہ لے لیتی ہے، رنگ لے لیتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی فائر کا جو امپریشن ہے وہ آ جاتا ہے، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو کرسٹلز ہیں یہ بیسیکلی انسان کے لیے۔ اب صرف ان کرسٹلز کی بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی دولت کے حصول کے لیے آپ کو فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی یاد رکھیے گا، اس کی کیلکولیشن بعض اوقات ہم جو ہے وہ صرف ستاروں کے حساب سے کرتے ہیں، ستاروں کے حساب سے نہیں ہوتے، بعض اوقات ہم نام کے حساب سے کرتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات نہیں ہوتے۔ اس کے لیے پراپر جو ہے وہ آپ کا زوڈک چارٹ چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات پتھر ہم اس لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی پازیٹیو انرجیز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، بعض اوقات پتھر اس لیے جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی نیگیٹو انرجیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ضروری نہیں ہے، چونکہ اللہ نے کوئی بھی انسان آئیڈینٹیکل نہیں بنایا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اب صرف ان 5 جیمز کی بات کرتے ہیں جو پیسے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اٹریکٹس منی۔ 5 جیم سٹونز جو پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں
عام حالات میں ہو سکتا ہے یہ کسی کے نام کے ساتھ راس ہوں، کسی کے ساتھ نہ ہوں، لیکن چونکہ میں صرف جیم سٹون کی بات کر رہا ہوں، جنرل اسپیکٹرم کی بات کر رہا ہوں، کسی کے ذائچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کی پرسنل سٹار کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو جیم سٹون مانا جاتا ہے جو پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، دیٹ از ایمرلڈ، زمرد۔ زمرد کی ایک بڑی اس کا سپیل ہے، اس کا ایک طلسم ہے، یہ اپنے ساتھ خوشحالی، کثرت اور پیسہ یہ لے کے آتا ہے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پتھروں کی انرجی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میچ کر جائے۔ اگر ان پتھروں کا تعلق خوشحالی سے، پیسے سے ہے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ پتھر ہر ایک شخص کے لیے ویسا ہی کام کرے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ میچ کر جاتی ہے پھر ان کے لیے یہ زمرد جو ہے وہ مالی مواقع کھول دیتا ہے۔ جسے یہ راس آ جائے اس کے فیصلے بڑے شاندار کرتے ہیں، اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بہت زبردست انہینسمنٹ دیتا ہے۔ اور انسان بیسیکلی اللہ جو ہے وہ اوپر سے بوریاں نہیں پھینکتا پیسوں، اوپر سے فرشتوں کو نہیں بھیجتا کہ جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو کہو جا یہ پیسے دے دیے اللہ نے یاشی کر۔ اللہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، جیسے وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ لِآیاتِ اُولِی الْأَلْبَاب میں وہ یہی کہتا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل، ذہن کو استعمال کرنے، سمجھ کو استعمال کرنے، دانش مندی کے لیے قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں۔ اپنی دانش مندی جب آپ کی بہتر ہوتی ہے، آپ بہتر فیصلے کرتے ہیں، بہتر چیزیں کرتے ہیں، بہتر معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کی جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، میں پھر بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پتھر آپ کے ذائچے سے میچ کر کے نکالنے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت پازیٹیو انرجی کی ضرورت ہے یا اس وقت نیگیٹو انرجی کی ضرورت ہے۔ یہ جو جیم سٹون ہے نا، یہ بڑا موسٹ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ بھی ہے اور موسٹ سیلیبریٹڈ ٹاپک بھی ہے۔ دوسرا پتھر جو پیسہ اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ دنیا میں استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹرین۔ اب سٹرین کا نام لوگوں نے بہت کم سنا ہوگا، تو اس کو ہندی میں اس کا نام سنیلا ہے اور اس کو اسپینش ٹوپیز بھی کہتے ہیں۔ یہ گولڈن ٹوپیز سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا گولڈن نہیں ہوتا، یہ لیمن اینڈ لائم شیڈ میں ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ لیمو کی رنگت والا ٹوپیز ہوتا ہے، یہ سنیلا اس کو کہتے ہیں ہندی میں، اور ویسے اس کا نام جیسے ٹرین۔ اسے سورج کا پتھر بھی کہتے ہیں، سن سٹون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کی حدت ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی اس کی جو ہے وہ وارمتھ ہوتی ہے، پازیٹیو انرجی اس میں بہت ہوتی ہے۔ اور یہ جو گولڈن اینڈ لیمن لائم گولڈن ٹائپ کا یہ جو پتھر ہوتا ہے نا، یہ دولت کی فراوانی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ پرانی تہذیبوں میں، انڈین میتھ میں، ایون ایجپٹ میں، میسوپوٹیمیا میں، یہ جو ان کے دولت کے دیوتا ہوتے تھے، جو دولت کے دیوتا دیوی دیوتا ہوتے تھے یا جو پراسپیرٹی کے دیوی دیوتا ہوتے تھے، ان کے جو ورشپنگ پلیسز تھیں وہاں پہ اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ یہ خاص طور پہ مصر کی تہذیب میں اس کا استعمال بہت ملتا ہے، انڈین تہذیب میں اس کا استعمال بہت ملتا ہے۔ اس کا خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کریٹیوٹی سے، پیسے سے اور فائنینشل فیٹ، مالی قسمت سے اس کا بہت شاندار قسم کا تعلق ہے۔ بلکہ ایجپٹ کی جو ممیز ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک آدھ سٹون یہ لازمی رکھا جاتا تھا کہ جو اس بات کی ضمانت ہوتا تھا کہ آنے والے جہان میں ان کو یا دوبارہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کے دنیا میں آئیں گے تو ان کو کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسا ایک مقدس پتھر مانا جاتا تھا۔ اب بھی اس کے اثرات ویسے ہی دیکھے جاتے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں خوشحالی کی کرنوں کو بکھیرتا ہے اور آپ کی زندگی میں بڑی خوشیاں لے کے آتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، ہر پتھر کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ وہ پتھر آپ کے ذائچے سے میچ کرتا ہو۔ تیسرا پتھر ہے روبی۔ روبی خاص طور کے اوپر اس کی جو ریڈ روبی ہے
وہ بڑی کمال کی ایک اس کی پرسنالٹی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. اور عموماً پرانی تہذیبوں میں بھی، اور یہ جو جتنی آج کل ریسرچ ہے جیم سٹون کی، روبی کو دولت اور شرافت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، پاکیزگی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے. یہ لیڈرشپ کوالٹیز کو بڑھاتا ہے، فائنینشیل گروتھ بہت زبردست کرتا ہے، اندر کی طاقت کو بڑھاتا ہے، مالی خوشحالی کی راہیں ہموار کرتا ہے. اور خاص طور کے اوپر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فتح کا پتھر ہے. بہت سارے ایسے انسانی تاریخ کے واقعات کے جس میں جو ہے وہ انویڈرز نے، مختلف ملکوں کے بادشاہوں نے جب دوسرے علاقوں پہ قبضہ کیا تو وہ خاص طور پہ روبی جو ہے ان کے کہیں ارد گرد ان کے تاج میں، ان کی پہناووں میں ضرور ہوا کرتا تھا. یہ ایک تاریخ ہے پوری جیم سٹونز کی. اس میں ایک بہت شاندار کتاب ہے مسٹیکل جیم سٹونز. مسٹیکل جیم سٹونز ہے، اور ایک کتاب ہے دا کرسٹل. یہ دونوں کتابیں پڑھنے سے لائق ہیں جیم سٹونز کے حوالے سے. یہ ضرور پڑھیے گا اگر کبھی موقع ملے. یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کون کون سے پتھر تھے اور کیسے کیسے دنیا میں بڑے بڑے کام ان سے ہوئے، اور کس طرح ان کے مسٹیکل قسم کے یعنی پرسرار قسم کے اثرات کیسے ہوئے. چوتھا پتھر جو پیسے کو اٹریکٹ کرنے کا بہت زیادہ باعث بنتا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے خطرناک پتھر بھی مانا جاتا ہے کہ وہ اگر راس نہ آئے تو وہ دھڑن تختہ بھی کر دیتا ہے، یا تخت یا تختہ کرتا ہے. وہ ہے بلو سفائر. بلو سفائر لائلٹی کا پتھر ہے، وفاداری کا پتھر ہے، مالی کثرت کا پتھر ہے، وزڈم کا پتھر ہے. یہ فائنینشیل گروتھ تو لاتا ہی لاتا ہے. یہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی اڑان دیتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ تخت سے تختے پہ اور تختے سے تخت کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی آپ انتہائی گہرائی میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں دنوں میں اس کی انرجی کو. میں نے پھر کہا یہ پتھر ہاتھ پکڑ کے نہیں کچھ کرتے. یہ پتھر انسان کو ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کراتے. انسان کے وزڈم کو، انسان کی سوچ کو، اس کی دانش مندی کو، اس کی کنیکٹیوٹی کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی لک کو بہتر کرتے ہیں. چیزیں آٹومیٹیکلی بدل جاتی ہیں. یہ پتھر زندگی میں بڑے مواقع لے کے آتا ہے. بلو سفائر سب سے زیادہ جو ہے وہ کمال کا پتھر مانا جاتا ہے، سب سے خطرناک بھی مانا جاتا ہے، سب سے کمال کا بھی مانا جاتا ہے. یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع لے کے آتا ہے، اور ان مواقعوں سے آپ فائدہ اٹھا کے بہت آگے جا سکتے ہیں. You can be a tycoon, you can be something like جیسے ہم وہ انڈین میتھ میں جو ہے سمراٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ایمپرر یا ایک بادشاہ نہیں، کئی بادشاہوں کے اوپر آپ حاکم ہوتے ہیں. یہ بہت شاندار پتھر مانا جاتا ہے پیسے کے حوالے سے. اگر آپ کو راس آ جائے، بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. آپ کی زندگی میں ایسی انرجی لاتا ہے، اتنا آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اور پانچواں پتھر بھی اسی فیملی سے، یہ بلو سفائر اور دوسرا ہے یلو سفائر. پانچواں پتھر یلو سفائر. یلو سفائر اور بلو سفائر کی تقریباً چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہے اثر ہے کہ یلو سفائر پاکیزگی میں، اللہ کی کنیکٹیوٹی میں، روحانیت میں بہت ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے. اور خاص طور پہ وہ جو لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں، روحانی بہت زیادہ ہوتے ہیں، حاضرات موکلات وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہ اکثر یلو سفائر کو ترجیح دیتے ہیں. یلو سفائر ان کی حاضرات کو، ان کے ارد گرد کے ماحول کو بڑا مضبوط رکھتا ہے. یہ ان کو انرجی دیتا ہے، کھڑے ہونے کی انرجی دیتا ہے، کام کرنے کی انرجی دیتا ہے، اور اس قسمت بہت اچھی کرتا ہے. یہ بہت قیمتی، بہت مقدس اور بہت زیادہ اچھی قسمت لانے والا پتھر سمجھا جاتا ہے. یہ پتھر فراوانی رزق کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ پتھر کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ پتھر روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. یہ آپ کے اندر اللہ کی کنیکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، اور پیسے کو بھی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن میں نے بات کی یہ جو 5 جیم سٹون کی، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے کسی ستارے کے حوالے سے نہیں کی، میں نے کسی نمبر کے حوالے سے نہیں کی. میں نے ایک جرنل اوور ویو دیا ہے کہ یہ 5 جیم سٹون ایسے ہیں
جو پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے کام آتے ہیں، بشرطے کہ یہ آپ کے ذائچے سے میچ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو کون سے پتھر کی ضرورت ہے جس سچویشن میں آپ ہیں، کیونکہ انسان کے گرد اللہ نے ایک میگنیٹک فیلڈ لگائی ہوتی ہے which is technically called aura۔ وہ aura آپ کو نیگیٹو چیزوں سے بچاتا ہے۔ اب اگر آپ کا aura اوور سیچورائزڈ ہے تب سچویشن کیا ہے، آپ کا aura جو ہے وہ شیٹرڈ ہے تب کیا سچویشن ہے، آپ کا aura انٹیکٹ نہیں ہے تب کیا سچویشن ہے۔ تو اس کے حساب سے ہم ہر چیز کو کیلکولیٹ کریں، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ویسے ہی اوور انرجائزڈ ہیں اور پتھر بھی آپ نے اوور انرجائزڈ پہن لیا ہے تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو خراب کرتے ہیں۔ جس طرح کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی میں آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح انسان کو قدرت نے ایک کول اینڈ کام بیہیویئر جو ہے اس میں بہتر گرم کرنے کی توفیق عطا کی ہے، کسی کو ایگریشن میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک چیز اللہ نے ڈیفرنٹ بنائی ہے۔ اللہ کا نظام بڑا کمپلیکسڈ ہے، اس کو سمجھیں اور اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیں۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، آپ کو میرے سمیت کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بحیثیت انسان اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ انسان بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے، اگر جڑ جائے تو بہت ہی کمال کی بات ہے، نہ جڑے تو پھر اس کو سیکنڈری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سیکنڈری چیزیں ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام جیتے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔